مولانا نے حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کے امتیاز پر اور قرآن مجید کے آیت کے مضمون میں خوبصورت اقتباس پیدا فرمایا ہے مولانا کے اس نے ذہان کی اللہ تعالیٰ میں بہترین جزا عطا فرمایا اور اس وقت فرمایا اور وہ پھر وہی باتیں جو اصل کلاسز میں پڑھانے کی ہوتی ہیں وہ واز کی درس ہوتی نہیں. علم بیان ایک علم کا نام ہے. لفظ بیان ہی اس کی شہادت ہے کہ وہ کیا معنی دیتا ہے. جب کوئی بات کھل نہ سکے تو علم بیان کو استعمال کرتے ہیں کہ یہ بات کھل جائے. یعنی ایک بات کو کئی پیرایوں میں بیان کی جاتی ہے. کبھی اس کا مقصد وضاحت ہوتا ہے, کبھی اس کا مقصد زور ہوتا ہے, کبھی اس کا مقصد رقت ہوتا ہے, کبھی اس کا مقصد شدت ہوتا ہے, کبھی اس کا مقصد جلال ہوتا ہے. یعنی ایک وہی بات جو کہ عام انداز میں کہی جائے تو کبھی لفظ بدلنے سے, کبھی ترکیب بدلنے سے, کبھی انداز بدلنے سے معنی پر اثر پڑتا ہے. تو علم بیان اس کو ڈیل کرتا ہے کہ لفظ کس طرح بدلے جائے, آگے پیچھے کس طرح کیے جائیں, بات وہی رہے لیکن الفاظ بدلے. تو اس میں ایک قسم علم بیان کے مضامین میں ایک ہے تشبیہ. تشبیہ مشبہ بہی سے جب دی جاتی ہے تو اس کے متعدد مقاصد ہوتے ہیں, لیکن کچھ بھی مقصد و مساوات مراد نہیں ہوتی. خواہ وضاحت مراد ہو, خواہ زور مراد ہو, خواہ تاکید مراد ہو. مثلا یہی ہو کہ یار وہ تو گدھے کی طرح بیوقوف, تو یہاں حقارت مراد ہے لیکن برابری مراد نہیں. وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے تو اس سے خوبصورتی مراد ہے, چاند سے برابری مراد نہیں. بات سمجھ آ رہی نہیں ابھی؟ میں آپ جیسا ہوں تو یہ وضاحت مراد ہے, کوئی آپ کو شک و شبہ وجود ہے, برابری کی دلیل نہیں ہے. میں آپ جیسا بشر ہوں یہ وضاحت مقصود ہے, برابری مقصود نہیں بات سمجھ آئی؟ اور آسان لفظوں میں یوں سمجھو کہ جن جو دو چیزوں میں اتحاد تسلیم ہو جائے ان میں تشبیہ منع ہو جاتی ہے. یہ بھی آباد یاد رکھنے کی مولانا خان چلے گئے. جن دو چیزوں میں اتحاد تسلیم ہو جائے ان دونوں چیزوں میں تشبیہ منع ہو جاتی ہے. مطلب یہ کہنا منع ہوگا واہ 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 یہ پھول تو پھول کی طرح ہے, تو کہ دو پھولوں میں اتحاد تسلیم ہو گیا ہے ذات میں. جن دو چیزوں کی ذات میں حقیقت میں اتحاد تسلیم ہو جائے ان میں تشبیہ منع ہو جاتی ہے. یہ کبھی کوئی کہنے کا حق رکھتا ہے واہ 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 سبحان اللہ یہ چاند تو چاند کی طرح ہے, کہتا ہے کوئی؟ نہیں کہتا نا. سبحان اللہ یہ تو سر کی معنی ہے خاص, کہتا ہے کوئی؟ جن دو چیزوں کی حقیقت میں اتحاد تسلیم ہو جائے تشبیہ منع ہو جاتی ہے. جب یہ کہیں کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح ہے تو جس چیز کے ساتھ آپ تشبیہ دیں وہ مشبہ بہی, جیسا کہ مولانا نے بھی ارکان اربع اس کی بحث بتائی ہے, لیکن بنیادی اس کے طرفین ہوتے حرف تشبیہ اور وجہ شبہ, یہ بنیاد نہیں تسلیم ہوتے. مشبہ اور مشبہ بہی بنیاد تسلیم ہوتے. مثلا یہ اس کا چہرہ نزاکت اور لطافت اور حسن کی وجہ سے پھول یا چاند کی طرح لگتا ہے, تو چہرہ اور چاند اصل میں ٹارگٹ ہے. کی طرح یا نزاکت یا لطافت یہ وہ اس کے اعضاء ہیں کہ بساؤ کا ذکر نہیں آتے. تو مشبہ اور مشبہ بہی کو بنیادی طور پر دیکھنا ہوگا کہ ان میں رابطہ کیا ہے. اگر ذات کا اتحاد دونوں میں تسلیم ہو جائے تو تشبیہ منع ہو جائے گی. جب یہ کہا جائے گا کہ اس کا چہرہ حسن کی وجہ سے چاند کی مانند ہے, اس کا قد سیدھائی کی وجہ سے سرو کی مانند ہے, اس کا چہرہ نزاکت کی وجہ سے پھول کی مانند ہے, تو جب یہ جملہ بولا جائے گا تو آپ کو یہ باور کرنا ہوگا کہ چہرہ حسن کی وجہ سے چاند کی مانند ہے. کیا مطلب نکلے گا کہ چہرے کی حقیقت اور ہے اور چاند کی حقیقت اور ہے. جب یہ کہا جائے کہ اس کا چہرہ نزاکت کی وجہ سے پھول کی مانند ہے تو اہل علم کے نزدیک یہ معنی متعین ہو جائیں گے کہ چہرے کی حقیقت اور ہے اور پھول کی حقیقت اور ہے. جب یہ کہا جائے اس کا قد سرو کی مانند ہے تو اس کے معنی ہوگا قد کی حقیقت اور ہے اور سرو کی حقیقت اور ہے. سرکار اگر کہتے میں تمہاری مثل ہوں تو تمہیں ماننا ہوگا حقیقت مصطفیٰ اور ہے اور تمہاری حقیقت اور زیادہ بہتری کے تو مہمان بہت ہیں. مجھے لوگوں کو غلط فہمی لگی ہوئی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہارے جیسا بشر ہوں, تو اس سے وہ برابری کے معنی لیتے ہیں. ارے کہاں کے بدو ہو, یہ کس نے بتایا ہے کہ تشبیہ بغرض مساوات ہوتی ہے؟ کس نے بتایا؟ دنیا میں کسی عالم کا یہ مطلب نہیں کہ یہ تشبیہ برائے مساوات ہوتی ہے نا, برابری کے لیے نہیں ہوتی. پیش کیا کرتے ہیں اور ثابت کیا کرتے ہیں؟ سبحان
یہ نہیں پتا کہ جو میں بات پیش کر رہا ہوں یہ ثابت کس چیز کو کر رہا ہوں. ہاں یار وہ میری ایک تقریر ہے کسی میلاد شریف کے موقع پر مجلس کے خاتمے میں ایک تقریر کی تھی، اسی مضمون کے بارے میں تھی. وہ کہیں لے کر وہ سنی جائے تو بہت اس میں قیمتی مسائل بیان کیے. یعنی اس میں جو پھر وجہ تشبیہ تھی اس کے بارے میں شبہ گزرتا تھا کہ یہ کیا ہے. وہ الہکم الہ واحد، آگے جو آ رہا ہے نا تمہارا میرا خدا ہے. یہ میرے اور تمہارے درمیان جو اشتراک ہے جس وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ میرا تمہارا خدا ہے. میں مثل اس معنی میں ہوں، تم میرے اس معنی میں تمہارے میرے مثل ہو یا میں تمہارے مثل ہوں کہ میرا تمہارا خدا ہے. باقی کسی چیز میں یہ تمہاری معذرت نہیں ہے. اب اس کے بعد مولانا قاضی محمود علیہ صاحب کی خدمت عالی میں ضرور تشریف لائیں اور اپنے علمی معلومات سے حاضرین کو نوازیں. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.